السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی فضا بجائے اس کے کہ وہ متحد ہوتی ہے، ایک یونائٹڈ فرنٹ، ایک ایسا رول ماڈل ہمارے نوجوانوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جی تمام پولیٹیکل ڈیفرنسز سائڈ پر رکھ کر اس وقت جو ہے ایک آفت کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں چل رہی ہیں، تو نوجوانوں کو ایک اچھا تاثر، ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کی جاتی، مگر ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ اور اس کے باوجود بھی اپنی جو پیٹی پالیٹکس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ جو سیلاب اور یہ تباہ کاریاں ہیں اس کو بھی ویپنائز کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں وہی ادارے جو اس وقت فرسٹ رسپونڈنٹس کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ ترین ٹیلنٹس میں جا کر لوگوں کو ریسکیو کریں، انہی اداروں کے اوپر سنگین ترین الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی قوم کو اس مشکل گھڑی کے اندر تقسیم کرنے کی سازش کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اداروں کو جو ہے بلا وجہ بدنام کر کے پھر انڈین میڈیا کو وہ فوڈر دینا خود ان کو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آرگینک ہو رہی ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون فرزانہ کوثر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر۔ فرزانہ صاحبہ، اگر میں پہلا نقطہ آپ کے سامنے آج کے شو میں رکھوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام جو ہوتی ہیں وہ متحد ہو جاتی ہیں جب آفات آتی ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اس وقت قوم نبرد آزما ہے، اس کے باوجود بھی ایک سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ صرف ساری توجہ سیلاب کی بجائے، لوگوں کو بچانے کی بجائے اس کے مقدمات کی طرف ساری توجہ دلائی جائے، قوم کی بھی، لوگوں کی بھی۔ کیا وجہ ہے؟ کیسے کوئی اتنا سیلفش کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے شاید انہیں ابھی تک صحیح جج نہیں کیا۔ جب انڈیا اور پاکستان کی وار تھی تو تب بھی یہ ان کی بہنیں یا کوئی بھی آ کے کیا بیان دے رہا تھا کہ خان صاحب کے پاؤں پکڑیں، معافی مانگے، وہی اس جنگ سے ہمیں نجات دلائیں گے۔ انہوں نے تب بھی اس وقت بھی کسی کا ساتھ نہیں دیا کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھیں عاصم صاحب نے کام کیا یا کچھ بھی۔ وہ ایک ہی بات، ایک ہی رٹ تھی ان کی کہ خان صاحب کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے، وہی اس جنگ سے ہمیں نجات دلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی ہمیں کامیابی دی، ان کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی تھی، نئے سے نئی چیزیں، اور ان کا سب کچھ تھا، لیکن جنگ ہم جیتے۔ ہمارے بچوں نے یا عاصم منیر صاحب نے یا ان کی ایسی وہ اسٹریٹجی تھی بنائی تھی انہوں نے کہ جس کی وجہ سے انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اب اسی طرح سیلاب کو آپ دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ ہم اس سیلاب سے باہر آنے کے بارے میں سوچیں، بچوں کو مشورہ دیں کہ آپ بھی جا کے لوگوں کو ریسکیو کریں، لوگوں کو ہیلپ کریں۔ یہ سارے پارٹیز ایک جگہ پہ ہیں لیکن خان صاحب کی ضد ایک جگہ پہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں، مطلب جو کچھ بھی ہوں وہ میں ہی ہوں، اور کوئی بھی اس دنیا میں پاک صاف نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس قابل ہے کہ وہ کسی سے بات کرے۔ وہ کسی ٹیبل ٹاک پہ وہ آتے نہیں ہیں، اور پہلے خود ہی کہتے ہیں کہ فوج کو سرحدوں پہ جانا چاہیے۔ اب وہ بات اگر انہوں نے کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے اور کسی سے کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل پاک صاف 62-63 پہ صرف میں اترتا ہوں، کوئی نہیں اترتا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا انہیں نہیں کہنا چاہیے۔ سیلاب کے ساتھ آپ دیکھ لیں ہمارے سارے ادارے، فوج ہماری کس طرح کھڑی ہے، اور ہماری فوج ہمیشہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے بارڈر ہوں، چاہے کوئی بھی، کرونا میں بھی دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ 70 میں سیلاب آیا تھا، پھر 88 میں آیا، اور اب آیا ہے، اور پھر اوپر سے انڈیا ظلم جو کرتا ہے ہمارے ساتھ، ستلج میں پانی اس نے چھوڑ دیا، رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہیں، کلاؤڈ بسٹ ہو رہے ہیں جگہ جگہ، اور اس وجہ سے یہ ہماری سیلابی صورت بنی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بی بی مریم ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، اس پہ بھی انہیں کرٹیسائز کرنے میں نہیں جاتے۔ یہ نہیں کہتے کہ پنجاب جو ان کے پاس تھا 4 سال میں بزدار صاحب کے پاس، اس کو اور اب کے پنجاب کو یہ خود دیکھیں اور خود بتائیں کہ کتنا فرق ہے، اور لوگوں سے ضرور جان لیں اس بارے میں کہ بی بی مریم موسٹ آف دا ٹائم پیپلز میں ہیں، پبلک میں ہیں، کہاں ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیے فرزانہ صاحبہ کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ بیانیہ اس وقت یہ بنا رہے ہیں کہ جی وہ ان کا جو خاندان ہے اس کو بلا وجہ جو ہے وہ سزائیں دی جا رہی ہیں، مقدمات پہ پھنسایا جا رہا ہے، حالانکہ بھئی ان کا خاندان غیر سیاسی ہے۔ یہ غیر سیاسی خاندان ہے خان صاحب کا؟ کیا غیر سیاسی کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ان کی پہلی بیگم تھی جو جمائمہ، وہ سیاست میں نہیں تھی، آج تک کبھی کسی نے ان کو ڈسکس نہیں کیا۔ ریحام نے کوشش کی سیاست میں آنے کی، ان کو خان صاحب نے زندگی سے نکال دیا۔ بشرا بی بی پورے پنجاب کو کنٹرول کر رہی تھیں، تو وہ کیسے سیاست میں نہیں تھیں؟
اس سیاست میں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے پنجاب کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، جو ہر فیصلہ بشرا بی بی کرتی تھیں. اور پھر خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ کیسے سیاست میں نہیں ہیں، ان کے بھانجے بھانجیاں، یہ نو میں کہتے ہیں نا یہ جھوٹ ہے. تو اس کے ایویڈنس موجود ہیں. سول کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی تھی، آرمی کورٹ نہیں لگنا تھا، کیونکہ انہوں نے آرمی کی وردیاں جلائیں، آرمی کے شہداء کے اسٹیچو مجسمے توڑے ان کو، اور پھر خود ویڈیو بنا کے بڑے پراؤڈلی دکھاتے تھے کہ دیکھیں ہم یہ جلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. ہر جگہ ایک ایک منٹ کی ویڈیو انہوں نے خود اپلوڈ کی. مگر وہ کہتے ہیں کہ جی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ چرائی گئی ہیں، ہم تو اس میں ملوث ہی نہیں تھے، یہ ایک فالس فلیگ ہے. تو اگر وہ نہیں ملوث تھے، ان کے بہت سے لوگ عدالتوں نے رہا بھی کیے اور بہت سو کو سزائیں بھی دی جن کے خلاف ایویڈنس تھا. اس کے باوجود خان صاحب اس کو ڈینائی کیوں کریں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خان صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ڈینائی کر کے میں بچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا. جو بندہ غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. خان صاحب اب پی ایم ایل این پہ اسی لیے بار بار حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب پی ایم ایل این ساری پارٹی جیلوں میں تھی تو خان صاحب نے امریکہ میں جا کے کیا بیان دیا تھا کہ میں واپس جاؤں گا، ان کے اے سی اتاروں گا، ان کو اس طرح ٹیز کروں گا. مطلب ہر طرح سے میاں صاحب کی بیگم کلثوم صاحبہ کو اللہ جنت نصیب کرے، ان کی کتنی شدید مطلب طبیعت خراب تھی، کینسر تھا انہیں، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. ان کے یوٹیوبر نے کون سی بات ہے جو نہیں کہی. مریم بی بی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، میاں صاحب نے اتنی منتیں کی، انہوں نے ان کی بات نہیں کرائی، اور آخر آ کے میاں صاحب کو بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر بھی میاں صاحب نے کہا کہ میں مریم کو خود بتاؤں گا. تو خان صاحب بھول گئے اپنی ساری چیزیں. ہماری تو حکومت یہ اس چیز میں پڑتی ہی نہیں ہے. ان کو جو سزا ملے گی ان کے کاموں کی سزا ملے گی، ان کے ایویڈنس پہ ان کو سزا ملے گی. ایویڈنس نہیں ہوگا خان صاحب رہا ہو جائیں گے. خان صاحب اگر یہ کہیں کہ میں یہ شرط رکھوں گا، میں کنڈیشن دوں گا کہ مجھے اس طرح رہا کریں، تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ کورٹ ہی دیکھ رہا ہے، اور کورٹ ہی آپ کو سزا اور جزا دے گا. اچھا فرزانہ صاحبہ، اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایسا مڈل پاور رکھ دیا، پاکستان کا جو پورا برانڈنگ ہے نا وہ اس وقت پاک افواج فیلڈ مارشل کی قیادت کے اندر ہوئی ہے. مگر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ڈائریکٹ محاذ ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کھول لیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ اس وقت جو ہے وہ اپنی پاور کے لیے، پاور گریب کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو انڈین میڈیا کے اوپر بار بار بیانات بھی چلتے ہیں جو خان صاحب کے اس وقت چلائے جا رہے ہیں ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے، فوج کو پولیٹیسائز کرنا یا اس کو اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ آئینی حدود میں رہ کر کام نہیں کر رہے، کس حد تک ان میں سچائی ہے؟ خان صاحب پھر میں وہی کہوں گی کہ اپنے 4 سال کے دور کو یاد کر لیں اور بتا دیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے جو تعلقات پہ ان پہ ضرور بات کریں وہ، اور وہ کسی دوسرے کو اس طرح مت کنٹروورشل کریں. عاصم منیر صاحب نے جو جنگ جیتی ہے اسی وجہ سے وہ امریکہ بھی بلائے گئے، لیکن انہوں نے کیا پیچھے بیانیہ دیا کہ جی شہباز صاحب کو نہیں بلایا گیا، یہ تو بڑی انسلٹ ہوگی. شہباز شریف صاحب پی ایم تھے، انہیں نہیں بلایا. عاصم صاحب کو بلایا گیا، حالانکہ شہباز شریف صاحب پی ایم تھے اور جنگ جیتی تھی عاصم صاحب نے، وہ اس وجہ سے انہیں ٹرمپ نے بلایا تھا. اور اس کی تکلیف تو خان صاحب کو ہے ہی ہے، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب، اور ان کی پوری پارٹی کہہ رہی تھی کہ جب ٹرمپ آئے گا تو خان صاحب کے لیے بولے گا اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اب ان کو وہ تو گلے میں ہڈی پھنس گئی، نہ نگلی جا رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کہ ہم تو لوگوں کو سامنے یہ کہہ چکے تھے کہ ٹرمپ جیسے ہی آئے گا ہم لوگ باہر آ جائیں گے. خان صاحب کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہر وقت ہلچل مچی رہے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں خبروں میں شامل رہیں، چاہے وہ مطلب ہوتا ہے نا کہ چاہے برے طریقے سے ہوں چاہے اچھے طریقے سے ہوں، لیکن آپ خبروں میں شامل رہیں. ہر بندہ آپ سے بات شروع کرے آپ پہ ختم کرے، وہ یہ چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور دوسرا انڈین میڈیا صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جو ہماری فلم انڈسٹری نہیں کر سکی وہ خان صاحب نے ہمارے لیے کر دیا. ہماری نوجوان نسل کو خان صاحب نے آرمی کے اداروں کے اگینسٹ کھڑا کیا کہ انہیں نہیں نظر آتا ہمارے بچوں کو کہ آرمی ہماری فوج نہ ہو تو ہم کیسے سیف رہیں گے. آپ ہی بتا دیں ہمارے بارڈر کیسے سیف ہوں گے. ہماری آرمی ہمیشہ میں کھڑی ہوتی ہے اور کسی بھی مسئلے میں، کوئی بھی پاکستان میں اللہ نہ کرے قدرتی آفات آ جائے تو فوج کے علاوہ نہیں کوئی بھی. فرزانہ صاحبہ مگر پھر ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جب مسلسل ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے فوج کی، اس کی قیادت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہو، الزامات سنگین ترین لگائے جا رہے ہوں، ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی قیادت کی جانب سے، تو ایک بارڈر پہ کھڑا ہوا جو جوان ہوگا، سیلاب میں جو لوگوں کو ریسکیو کرتا ہوا جوان ہوگا، اس کے مورال کے اوپر فرق نہیں پڑے گا؟ کیوں نہیں پڑتا فرق؟ دیکھیں ایک بندہ سب کو کتنی مشکل سے بچا رہے ہیں، اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال کے آپ دوسرے کو بچاتے ہیں.
اتنا آسان نہیں ہے سیلاب میں اترنا. آپ نے پانی کا زور دیکھا ہے اور وہ کتنا مطلب پانی ہے بھی بہت زیادہ, اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ اور زور بھی بہت, اور سب کچھ بہہ کے جا رہا ہے. اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیویاں جو اپنے مطلب دے رہی ہیں ان بچوں کو قربانیاں. یہ آسان چیز نہیں ہے. اور وہ اس بندے کی سب سے بڑی قربانی اس بندے کی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے جام شہادت نوش کرنی ہے. خان صاحب ان کے جذبے کو ذرا سا چھو کے بھی نہیں گزرے. خان صاحب کے جملے, ان بچوں نے اپنا مورال ڈاؤن نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں, اسی کے لیے جئیں گے, اسی کے لیے مریں گے. اچھا, ایک اور چیز فرزانہ صاحبہ بتائیے کہ اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پوری کی پوری جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے سامنے یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے. جو کچھ کے پی گورنمنٹ کر رہی ہے, جو جس قسم کی گورننس بھی وہاں پر ہو رہی ہے, بیسک سہولیات بھی ان کے پاس نہیں ہے صوبے کو مینیج کرنے کے لیے, ان کو کوئی کنسرن ہی اس سے نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری افواج نے ہمیں ڈیفینڈ کیا, وہ خان صاحب کا وہ بیانیہ, وہ محاذ بھی جو ہے برے طریقے سے پٹ گیا. اب ان کی کال کے اوپر باہر کون نکلے گا؟ کیا نوجوان ان کے کہنے کے اوپر اب باہر نکلیں گے؟ ابھی بھی آپ کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اب بالکل کھلی اگزامپل ہے یہ, بالکل کھلی, کہ 11 سال سے 12-13 سال ہو گئے ہیں کے پی میں ان کی حکومت. اتنا ہو گیا ہے ٹائم. یہاں پہ ان کے 3.5 ہیں یا 4 ہیں اتنے. خان صاحب نے کیا ڈیلیور کیا ان عرصے میں, اور خان صاحب نے 12-13 سال میں کیا کے پی کو دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. آپ کے پی میں جائیں, جا کے دیکھیں ذرا. اور پھر جب انہوں نے ڈی چوک میں جو دھرنے کے لیے کال دی, لوگ بلائے, اور پھر بشرا بی بی اور علی امین گنڈا گروپ وہاں سے خود بھاگ گئے اور لوگوں کو پٹنے کے لیے چھوڑا, لوگوں کو اریسٹ ہونے کے لیے چھوڑا, تو وہ لوگ ان کی کال پہ کیوں آئیں گے؟ جب میں اپنے ساتھ کسی ورکر کو بلاتی ہوں اپنی کال پہ, تو پہلے مجھے ان کی سیفٹی چاہیے. میں اگلے نشانے پہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے, وہ میرے ورکرز کو میرے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. میں بھاگ جاؤں تو میرے ورکرز میرے ساتھ کیسے آئیں گے؟ وہ کیسے میری ایک کال پہ آئیں گے؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آئیں گے. ان کے ورکرز انہی کے جھوٹ, ان کی غلط بیانیوں کی وجہ سے کوئی بھی بات ہو یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, مکر جاتے ہیں بالکل صاف ہو کے, کہتے ہیں ہم نے تو ایسے نہیں کہا تھا, ہم نے ایسے کہا. تو اسی بات کو توڑ مڑوڑ کے دوسری طرح پیش کر دیتے ہیں. آپ علی امین گنڈا پور سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے آپ کی کہ وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک جانب علی امین مجھے تو آج تک اس کی اسپیچ ہی نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. وہ کبھی بیان دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت سیلاب کی گھڑی میں مل جل کر کام کرنا چاہیے, اور دوسری جانب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کمیٹیوں سے, پارلیمانی کمیٹیوں سے ریزائن دے دو. جی آپ نے دیکھا ہے کہ گوہر صاحب نے کل 4 کمیٹیوں سے ریزائن کر دیا ہے, باقی بھی اسی طرح ہی ہیں. اور یہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی طرح ان کو ٹیز کرنا ہے, یہ ہم ان کو مطلب اس نتیجے پہ لائیں کہ یہ آئیں ہم سے بات کریں, اور پھر ہم سب کو یہ کہیں کہ خان صاحب سے انہوں نے معافی مانگی ہے اور تب خان صاحب راضی ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. فرزانہ صاحبہ, اس صورتحال میں ہمیں ایک اور بھی بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن نظر آ رہی ہے, چونکہ کچھ جو عدلیہ فیصلے دیتی ہے وہ فیصلے بڑے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں جب ان کی ضمانتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں کچھ مقدمات کے اندر, اور جب فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو عدلیہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے. ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو عدلیہ عدالتیں ہماری آزاد ہیں, کیا عدلیہ کمپرومائزڈ ہے, یا جو جس ادارہ یا جس کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, اس میں لوڈیاں ڈالی جاتی ہیں, بنگڑے ڈالے جاتے ہیں, وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ وہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ خان صاحب کی جو 8 ضمانتیں کہ پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں, تو اس پہ انہوں نے لوڈیاں بنگڑے, جیسے ہی فیصلہ چینج ہوا تو وہ جی یہ سارے ان کو کنٹروورشل انہوں نے کر دیا. آپ کے حق میں بولیں تو ٹھیک ہے, آپ کے خلاف جائیں تو غلط ہے. یہ وہی ادارے ہیں, وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت میں بالکل ٹھیک تھے. آپ کی حکومت جاتے ہی سارا پاکستان غلط ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں آپ اس پاکستان پہ رول کریں تو تب ٹھیک ہے. آپ پہلے اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کریں, پہلے آپ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں کہ ایک پی ایم کی زبان کیسی ہونی چاہیے. اوئے توئے, تجھے میں یہ کروں گا, تیری میں مونچھیں مروڑوں گا, یہ ایک پی ایم کی زبان نہیں ہوتی. یہ گلی کے لوفر لفنگر جو لڑکے ہوتے ہیں نا, ان کی یہ لونڈے لپاڑوں کی زبان ہے. یہ پی ایم کی زبان نہیں ہے. پی ایم جب آتا ہے وہ پریزنٹیشن دیتا ہے, یہ بات کرتا ہے, تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, لوگ سیکھتے ہیں اس سے. ہماری نوجوان نسل نے کیا سیکھا؟ وہی گنڈاسے والا کلچر. ابھی تک خان صاحب نے یہی سکھایا نا انہیں کہ گنڈاسا, آج بھی ہم گنڈاسے والے کلچر پہ ہی خوش ہیں. ہمیں تمیز سے بات نہیں کرنی, ہم نے تمیز سے کسی کو رہنے نہیں دینا. خان صاحب کا ایک کریڈٹ جاتا ہے انہیں کہ انہوں نے نوجوان نسل کو صحیح تباہی پہ لایا ہے, اور ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں, ان کی بےزتی بھی کرتے ہیں, اور برابر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ خان صاحب نے تبدیلی لائی ہے. اس کے علاوہ مجھے ان کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. فرزانہ صاحبہ, پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں کہا جاتا ہے خان صاحب کی جانب سے ہی کہ بدترین فسطائیت اس دور کے اندر ہو رہی ہے. جس طریقے سے جو جبر کی فضا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت
جو بھی فسطائیت اکارڈنگ ٹو خان صاحب ہے یا جو بھی اگر اسٹیٹ ریپریشن ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. خان صاحب پہ ویسے کون سا ایسی سختی آ گئی ہے, ہر چیز ہر سہولت ان کے پاس ہے. اور خان صاحب ذرا تھوڑا لمبا دور جانے کی ضرورت نہیں, اپنے پچھلی حکومت کو دیکھ لیں, جب انہوں نے بغیر اجازت کے مریم بی بی کا دروازہ کوئی بندہ بغیر نوک کے آپ کے روم ہوٹل روم میں نہیں جا سکتا, نوک کی جاتی ہے, لات مار کے پولیس کو اندر بھیجا. پھر انہوں نے مریم کو جس کمرے میں رکھا ہوا تھا وہ بالکل چھوٹا سا ایک کمرہ تھا اور باپ بیٹی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے, بات نہیں کر سکتے تھے. خان صاحب کس دور کی بات کر رہے ہیں, اپنے دور کو یاد کریں. میاں صاحب شہباز صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مطلب اجازت دے دیں, نہیں اجازت دے گی, پہلے آپ کی ہیئرنگ ہوگی, کیس سنا جائے گا, اس کے بعد آپ جائیں گے. اس کی بات کر رہے ہیں خان صاحب, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جبر ہے. ابھی خان صاحب پہ کوئی جبر ظلم نہیں, خان صاحب نے ابھی جبر دیکھا ہی نہیں ہے, وہ بڑے مزے سے ہر چیز وہاں انجوائے کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں. اگر جبر میں ہوتے تو پھر یہ چیخیں بہت دور تک جاتی. اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کے لوگ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے, جیلیں کاٹ ہی نہیں سکتے. رانا ثناء اللہ پہ انہوں نے ہیروئن ڈالی, کہاں تھی وہ ہیروئن؟ قسم قرآن اٹھا کے ویڈیو کر کے کسی کے ایک بندے نے بھی ان کے ویڈیو دکھائی, شہریار آفریدی نے کوئی ویڈیو آج تک دکھائی؟ کوئی ایویڈنس ہے ان کے پاس؟ لیکن انہوں نے جیل کاٹی, انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا, ان کی میڈیسن تک, ان کا کھانا تک انہوں نے نہیں اندر جانے دیا. تو انہوں نے تو ایک دن بھی گلہ نہیں کیا, انہوں نے کہا میرا اللہ فیصلہ میرا کرے گا. اسی طرح عباسی صاحب تھے, ان کی گاڑی روک کے انہوں نے شاید عباسی صاحب نے یہ کیا کہ میں پہلے اپنی ویڈیو آن کر لوں کہ تاکہ آپ مجھ پہ جو کچھ ڈالیں تو کم از کم میں لوگوں کو دکھا تو سکوں. یہ اپنے دور کی بات کریں, انہوں نے جبر بھی کیا, ظلم بھی کیا, لیکن ان کے ساتھ وہ سب نہیں ہو رہا. اور جب ابھی آیا تھا کے پی میں جو سیلاب تھا, سب لوگ کیسے گئے, رل گئے. کسی نے ان کو کتنا کچھ ریسکیو کیا, کتنی انہیں حفاظت میں رکھا گیا. اور خان صاحب کی بہن علیمہ خان کے لیے اسپیشل ہیلی کاپٹر گیا تھا, وہ ایک اکیلی خاتون اور ایک شاید ان کی بھانجی تھی, 2 بندوں کے لیے ہیلی کاپٹر ان کو ریسکیو کرنے چلا گیا. لیکن پورا کے پی ڈوب گیا, بنیر ڈوب گیا, کوئی پرواہ. وہ شاید یہی چاہتے ہیں کہ جیل میں بھی ان کو یہی والا اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے, شاید وہ ایگزیکٹ یہی بات چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ انہیں کی سنی جائے, کسی کی نہ سنی جائے, جو فیصلہ جیل سے آئے وہی پورے امپلیمنٹیشن. اور جیل مینول سے ہٹ کے شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ جیل مینول سے ہٹ کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس نوٹ کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.